باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، ان کے لیے حلال کیا ہے۔ یہ کس نے سوال کیا؟ یہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو صحابہ کرام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے تھے کہ انہوں نے تقریباً 12 یا 17 سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ سوچیں اتنے پیارے پیارے صحابہ کرام، اور کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا، صرف 12 یا 17 سوال ہیں جو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے اور بڑے ادب کے ساتھ کیے۔ اور وہ سوال کیے کہ ان کو پتہ آ جائے کہ جیسے ہم نے حرام کی لسٹ پڑھی، اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، کہ تمہارے اوپر حرام کیا گیا مردار، خون، خنزیر کا گوشت، یہ ابھی ہم نے پڑھا۔ تو جب یہ چیزیں سنی، اس کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ماذا احل لہم، ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ حرام کیا آپ نے بتا دیا، ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے احل، حلال کیا گیا لکم الطیبات، تمہارے لیے تمام چیزیں حلال ہیں۔ کون سی؟ حرام بتا دیا اللہ نے، اور اس کے علاوہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سکھاتے ہو، جوارح کسے کہتے ہیں؟ شکاری جانوروں کو، اور جو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو، مقلبینا، ان کو دوڑانے کے لیے، تو علمونہن، تم ان کو سکھاتے ہو، مما، اس سے، علمکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے سکھایا۔ تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے جانور پالتے ہیں کہ جن کو سدھارا جاتا ہے۔ جیسے آپ کتے کی مثال لے لیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے کتے کو سدھارتے ہیں۔ اب کتے کو سدھارا، جیسے شکار کی بات ہو رہی ہے، اب شکار پکڑنا تھا، وہ شخص نے کتے کو سدھارا ہوا تھا، وہ کتا اس بندے کی ہر بات مانتا تھا، اپنے مالک کی ہر بات مانتا تھا۔ اب اس نے کوئی شکار پکڑنا تھا، اب کتے کو اس نے جب چھوڑا، کتے کو جب اس نے شکار پکڑنے کے لیے چھوڑا اور کتے سے کہا کہ وہ تم نے شکار کو پکڑ کے لانا ہے، اب کتا گیا وہ شکار پکڑنے، کتے نے شکار پکڑا، اور جب اس آدمی نے کتے کو چھوڑا تو اس نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، اس نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لے کر اس کتے کو چھوڑ دیا۔ اب وہ کتا جو تھا اس نے شکار پکڑا۔ شکار کیسے پکڑا؟ اب کتا ظاہر ہے جہاں سے بھی پکڑے گا، گلے سے پکڑے، کہیں سے بھی پکڑے، تو اس کا خون بہے گا نا اس جانور کا، اس کا خون۔ اب وہ کتا جو تھا اس نے پکڑا، اس کو زخمی کیا اور اس شکار کو وہ پکڑ کے لایا۔ جب وہ شکار کو پکڑ کے لایا تو اس نے شکار کھایا۔ اب کتا کھا لیتا، لیکن کتے نے اس شکار کو نہیں کھایا۔ وہ کس کے لیے لے کے آیا؟ اپنے مالک کے لیے۔ اگر وہ کتا اس میں سے کھا لیتا تو وہ اس آدمی کے لیے حرام تھا۔ اس نے اپنے مالک کے لیے پکڑا ہے، اس لیے اس نے وہ جو ہے وہ جانور صحیح سلامت پکڑ کے لایا ہے۔ ہاں زخمی کیا، زخمی کرنا لازمی تھا، زخمی کرتا تو وہ پکڑتا نا، زخمی کیا، اس کو پکڑ کے لے کے آیا اور اپنے مالک کو دیا، تو یہ جانور جو ہے وہ حلال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے سکھایا شکاری جانوروں کو شکار پر دوڑانے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کس نے سکھایا؟ تو علمونہن، تم نے سکھایا ان کو، مما، اس سے، علمکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے سکھایا۔ یہ چیز تمہیں اللہ نے سکھائی کہ تم نے اپنے کتے کو کیسے سدھارنا ہے کہ وہ تمہاری بات مانے۔ اللہ فرماتے جب وہ شکار پکڑ کے لے کے آئے، فَكُلُوا، تو کھاؤ، مما، اس سے، امسکنا علیکم، جو وہ روک کر لائے تمہارے لیے۔ اب وہ کتا جو بھی جانور جو کچھ بھی شکار پکڑ کے لایا وہ کیا ہے؟ اپنے مالک کے لیے حلال ہے۔ اب وہ شکار خواہ وہ مر جائے، تو دیکھیں نا، ایک تو صورت یہ ہے کہ وہ زخمی تھا اور اس کی سانسیں چل رہی تھی، اور وہ کتا جو ہے وہ شکار کو پکڑ کے لایا، تو وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ حلال ہے۔ اگر وہ شکاری جو ہے، وہ شکاری کتا جو ہے اس شکار کو پکڑ کے لایا اور وہ مر گیا، شکار مر گیا، تب بھی حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لیا تھا۔ اللہ، جیسے ہم کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اب اگر تو وہ زندہ لے کے آیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر کر کے اس کی تکبیر کرے گا، اور وہ اس جانور کو جو بھی اس پکڑ کے لایا شکاری، اس شکار کو اس کو کھا لے گا۔ لیکن اگر وہ مر گیا تو اس صورت میں بھی جائز ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا نام پکڑ کر، اللہ کا نام لے کر اس جانور کو چھوڑا تھا۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے فَكُلُوا، کھاؤ، مما، اس سے، امسکنا علیکم، جو وہ روک کر لائے تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لو۔ اللہ